زندگی کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہونا لکھا ہوتا ہے انہیں ہونا ہی ہوتا ہے، جیسے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ مگر بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے اندر اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جینے کا، ان کے بغیر زندگی گزارنے کا ہمارا کوئی تصور ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے داعیہ جلب و لبیک کہا۔ ہمارا پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی جگہ عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات میں مسلسل بلندی عطا فرماتا رہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک بہتر جگہ پر ہے، لیکن ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ہمارا ان کا ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، عارضی جدائی ہے۔ عارضی جدائی اس لیے کہ ہم سب نے جانا، آج کل کی بات ہے، باقی سبھی اسی راہ کے مسافر ہیں، تو ہماری یہ جو عارضی جدائی ہے یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی، بڑے صدمے کی، بہت تکلیف کی بات ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہستی، محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی، استاد، معلم، مربی، وہ ہستی اب ہمارے درمیان نہیں، اور اب ہمارے اور ان کے درمیان زون الگ الگ ہو گئے۔ وہ اعلیٰ زون میں چلے گئے ہیں، ہم زمینی زندگی میں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کا بہت دکھ ہے۔ تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آہستہ آہستہ یہ دکھ جو ہے نا، آہستہ آہستہ یہ دکھ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب جیسے سے وقت گزر رہا ہے، 7 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد، میں نے محسوس کیا کہ دکھ تو بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ صبر طلب کرو۔ انسان زیادہ دکھی ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ڈپریشن میں جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، شدید اسٹریس ہوتا ہے، اور اس اسٹریس، دکھ کی کیفیت کے نگیٹو اثرات ذہن پر اور جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک دکھ کا یہ ہے کہ اس دکھ کو پازیٹیو لیا ہے۔ اگر ہم ابا کی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک بات ہم یہ کہیں گے کہ ابا کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ پر بھرپور یقین اور توکل کا ایک استعارہ ہے، اور ابا کی سوچ اور ابا کا عمل پازیٹیو تھنکنگ اور بہت فعال، پرو ایکٹیو طرز عمل کی ایک شاندار مثال ہے۔ دکھ کا ایک نگیٹو اثر ہوتا ہے اور دکھ کا ایک پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ تو ابا کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ پازیٹیوٹی کا درس ملا ہے، تو اس حوالے سے اس دکھ کو بھی ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے، اور دکھ کو پازیٹیو لینا یہ ہے کہ دکھ ہماری طاقت بن جائے۔ دکھ کو طاقت میں بدل دو، اس دکھ سے ایک انرجی لو، اس دکھ کو اپنے لیے ایک عزم بناؤ، اپنے ایک بڑا ٹھوس پکا ارادہ بناؤ۔ اور ایک بات یہ کہ ہمارا یہ دکھ ابا کے لیے خوشی بن جائے۔ لیکن دیکھیں، دکھ میں آپ کا پازیٹیو طرز عمل ان کے لیے خوشی بن جائے گا۔ دکھ میں میں مایوس ہو جاؤں، دکھی ہو کے گھر پڑ جاؤں، تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے۔ اس دکھ کو میں طاقت بناؤں، اس دکھ کو انرجی بناؤں، تو یہ ان کے لیے خوشی ہوگی کہ دیکھو یہ میرے بچوں نے میری تربیت سے پازیٹیو رخ لیا ہے۔ ابا کی بیماری کے دنوں میں بھی بہت ہی دل گرفتہ تھا، بہت ہی اداس تھا، کام سارے کر رہا تھا، ایک دکھ، بیماری کے دنوں میں فکر مندی، انتقال کے بعد دکھ، اس کے بڑے شدید اثرات تھے، سبھی کو تھے، آپ سب کو تھے۔
تو میں نے سوچا کہ اس موقع پہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا طرز عمل ابا کے لیے خوشی کا سبب بن جائے، ابا کی روح کے لیے خوشی کا سبب بن جائے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، عزیزی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم سب کچھ ایسا کریں کہ جو ابا کی روح کے لیے بہت خوشی کا سبب بنے۔ دکھ میں ہمارا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو طرز عمل ان کے لیے خوشی کا سبب بن جائے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا ورثہ چھوڑا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس دکھ میں میرا طرز عمل میرے والد کی خوشی کا سبب بن جائے، تو میں نے سوچا کہ ہمیں شخصیت پر بھی کام کرنا چاہیے اور ہمیں وراثت پر بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ابا کی شخصیت کے مختلف پہلو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بہت فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کام شروع کریں اور کچھ لوگ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں، اور کچھ لوگ اس وراثت کی حفاظت کرنے والے اور اس وراثت کو توسیع دینے والے بنیں۔ تو ابا کی وراثت کو بھی آگے بڑھایا جائے، ابا کی شخصیت کو بھی زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ ایک آرکیٹیکٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، ابا کا درگاہ بنانے کے لیے ڈیزائن کے حوالے سے وہ کچھ ڈیزائن پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر خواجہ صاحب کی شخصیت کو 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے؟ کن 3 الفاظ میں کریں گے؟ کہ ابا کی شخصیت کو اگر صرف 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے علم، خدمت، مراقبہ۔ علم، ابا نے بہت علم کی خدمت کی ہے، روحانی علم کا بہت لوگوں کو آگاہی دی ہے، دنیاوی علوم کے لیے بھی بہت کام کیا ہے۔ تو ابا کی شخصیت کا ایک پہلو ہے علم، اور ابا کی شخصیت کا ایک پہلو ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، بڑے وسیع پیمانے پر۔ اور تیسرا مراقبہ۔ مراقبے پہ اب تو ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو لوگ اگر کسی شخصیت کے حوالے سے مراقبے کو جانتے ہیں تو ابا کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ ہے کہ ابا کی شخصیت کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں علمی لحاظ سے بھی ابا کی خدمت کرنے کا عزم کرنا ہے۔ ہمیں جو ابا کا خدمت خلق کا پروگرام ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے آگے چلنا ہے۔ اور مراقبہ مطلب یہ کہ ذہنی یکسوئی، اللہ سے تعلق، باطن کا سفر، اپنی اچھی صفات کو اجاگر کرنا، تزکیہ نفس، اس معاملے میں بھی ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پہ بہت زیادہ فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے۔ اب علمی لحاظ سے ابا کی خدمت کیسے کی جائے، تو فروری کے آخر یا مارچ کے شروع سے ہی میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس تھے، نگراں مراقبہ ہال سے، ان کے ذریعے ایک میں نے لیٹر لکھا کہ ابا پر ریسرچ کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے، اور ہمارے سلسلے زیمیہ کے یوتھ یا دوسرے لوگ جنہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے انرول کرائیں اپنے آپ کو۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ آلریڈی کورس ورک کر رہے ہیں، جو لوگ آلریڈی انرولڈ ہیں، اور اب یونیورسٹی نے ان کو ٹاپک دینا ہے، تو کیوں نہ وہاں سے کام شروع کیا جائے، یونیورسٹی سے بات کی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ یونیورسٹیز میں ابا کے اوپر پی ایچ ڈی کے لیے ابتدائی مرحلہ وہ تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد یا اگلے 3 مہینوں میں ہمارے سامنے وہ سارے نام بھی آ جائیں گے۔ دوسرا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے مرشد کی زندگی بڑی روشن، بہت نمایاں ہے، اور ان کے بڑے کارہائے نمایاں ہیں علم کے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، خواتین کا احترام، خواتین کی رسپیکٹ، علمی میدان میں خواتین کو آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، معاشرتی معاشی شعبوں میں خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ابا کی جتنی بڑی شخصیت ہے اور اس کے جتنے گوشے ہیں، اس کو ٹھیک طرح سے ہائی لائٹ کرنے والی کوئی تحریر نہیں ہے ہمارے پاس۔ میری یہ خواہش ہوئی کہ ابا کے اوپر ایک بایوگرافی لکھی جانی چاہیے، ابا کی ایک سوانح عمری ہونی چاہیے جو کہ
ان کی شخصیت کو بہت اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ عید کے بعد اس پہ زیادہ کام کروں گا۔ تیسرا یہ کہ میری بڑی خواہش ہے طلباء کے نام پہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک پیش رفت شروع کی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ خواجہ شمس الدین عظیمی یونیورسٹی، اس کی ابتدائی ڈاکومنٹیشن کا کام شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اپریل یا مئی میں آپ کو اس حوالے سے مزید خوشخبری سناؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک دو کام اور ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ابا کی شخصیت ایک قومی شخصیت ہے، ابا کی شخصیت ایک گلوبل پرسنالٹی ہے، ایک عالمی شخصیت ہے۔ تو ہر اسپیکٹ سے ہم نے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کا جو پیغام ہے اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک میں نے کہا تھا نا، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک لیگیسی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک ورثہ ہوتا ہے۔ ابا کا جو ورثہ ہے وہ ہے سلسلہ عظیمیہ، جو کہ ظاہر ہے کہ قلندر بابا اولیاء کا ورثہ ہے اور پھر ابا کا ورثہ ہے۔ تو ابا کا ورثہ اب ہم نے اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس ورثے کا اہل بنانا ہے۔ علمی ورثہ اس کے اہل کو ملتا ہے، اور وہ اہل لوگ پھر اس ورثے کو لے کے اور آگے چلاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر اس ورثے کے اہل بنیں، ہم سب مل کے اپنی اہلیت بڑھائیں، ہم سب مل کے ابا کی فکر کو سمجھیں۔ انہوں نے جو علم کی توقیر، علم کی عظمت، علم کی اہمیت بیان کی ہے، ہم اسے سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور کریں۔ یہ جو اتنا بڑا ورثہ ہے تصوف کا سلسلہ عظیمے کی شکل میں ہمارے پاس، جو کہ 1300 سال کی ایک لیگیسی ہے، میں اور آپ اس 1300 سال کے ورثے کو کیری کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا اور اس کی توقیر کا پورا اندازہ اور پورا پاس ہونا چاہیے، اور ہم سب کو مل کے اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے تجاویز دینی چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک بہت اچھی مرکزیت قائم رہے۔ تو سلسلہ عظیمیہ، مرکزی مراقبہ ہال، پھر مراقبہ ہال، پھر دیگر، یہ سارا ایک جو ہے نا، یہ ایک چین آف کمانڈ اور یونٹی آف کمانڈ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم چلیں، ہم اپنے مرشد کی بہت زیادہ تعظیم ہمارے دل میں ہو، اپنے سلسلے کی بہت زیادہ تعظیم اور توقیر ہمارے دل میں۔ تو ہم سب کو مل کے ابا کے اس ورثے کی خدمت کرنی ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے۔ میرے بھائی سلام عارف، جو کہ قلندر شعور اور بچوں کا قلندر شعور کے ایڈیٹر ہیں، تو ان کو 2 ہفتے پہلے فریکچر ہوا، تو اس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا آپریشن ہوا، ان کی بال ریپلیسمنٹ ہوئی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سلام عارف کو صحت عطا فرمائے، اچھی صحت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے ادا کرنے میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو۔ کہ ابا کا انتقال 21 فروری کو ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ ہر مہینے کی 21 تاریخ کو دن میں یا مغرب کے بعد کسی بھی وقت ابا کے اصالہ ثواب کا لیے اہتمام کریں، اور گھروں میں کھانا بنا کے فاتحہ کر لیں، کوئی شیرینی بنا کے فاتحہ کر لیں۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ دکھ کو طاقت میں بدلیے، آپ کی اپنی تجاویز مجھے عنایت کیجیے۔ ہمارا اصل کام ہے باطن کے معاملات، سلاسل کا اصل کام ہے تزکیہ نفس اور تعلق باللہ، ایک اچھا انسان بننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بننا۔ تو یہ ہمارا مین کام ہے۔ ہمارا کام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت، عرفان نفس سے ہوتے ہوئے عرفان الہی تک پہنچنا، یہ ہے سلاسل کا اصل کام۔ اور یہی سلاسل کی کشش ہے کہ جو اولیاء اللہ کا پیغام انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے انسان کے باطن کو ایڈریس کیا، تزکیہ نفس، باطنی نظر کی بیداری، احسان کے قابل خود کو بنانا، اس کی تربیت سلاسل طریقت کے ذریعے ہوتی ہے، اور سلسلہ عظیمیہ اس کام کے لیے آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تربیت کے لیے آفر کیجیے۔
ادارہ موجود ہے، سلاسل طریقت کی شکل میں پورا نظام موجود ہے، سلسلہ عظیمیہ کی صورت میں پورا ایک ادارہ موجود ہے، نصاب موجود ہے۔ بنیادی نصاب تو قرآن پاک، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، قرآن اور سنت ہماری بنیاد۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعلیمات اور قلندر بابا اولیاء کی تحریریں، لوح قلم ابا کی تحریریں، یہ ہمارے لیے نصاب ہے۔ استاد اس شکل میں موجود ہے، قلندر بابا اولیاء کی شکل میں، ابا کی شکل میں استاد، اس یعنی ایک مانوی شکل میں کہہ لو کہ استاد موجود ہے۔ اب ہماری یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ظاہری وجود بھی چاہیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ کی اچھی تربیت کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تربیت کے لیے اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہے، اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا ہے اور اپنا ایک بڑا مقصد بنانا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنے پیسے کما لوں، میرے بچے ان کی شادی بیاہ ہو جائے، میرا ایک مکان بن جائے۔ یہ مقاصد ہیں، لیکن یہ ثانوی مقاصد ہے، سیکنڈری مقاصد ہے۔ بنیادی مقصد ہے ہر بندے کا اللہ سے تعلق، عرفان الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق اللہ کو پہچانے۔ آپ اللہ کی راہ میں آگے چلیے، آپ اپنے باطن کی کھوج میں آگے چلیے، قرآن سے رہنمائی لیجئے، قرآن کو سمجھنے کی نیت کیجئے، اہتمام کیجئے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے سلسلے میں تو کتنے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کرنا چاہا، ان کے پاس ابتدا میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے بھروسے میں قدم بڑھا دیا تو ان کے کام ہونے شروع ہو گئے۔ اس قسم کی مثالوں سے اللہ پر ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ کی یاد رکھنے والا دل عطا فرمائے، اللہ کا فرما بردار دل ہمیں عطا فرمائے، چونکہ اصل مرکز دل ہے۔ خیالات، اچھائیاں، برائیاں، نیکیاں، بدیاں، یہ ان کا سورس دل ہے۔ تو ہمارا دل پاک صاف مجلہ ہوگا تو اس دل میں انشاءاللہ تعالیٰ نور کے لیے جگہ بنے گی، اور اگر یہ دل کثافت والا ہوگا تو یہ نور کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو سلاسل کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی باطنی صفائی کی طرف متوجہ آپ کو کرے اور آپ کو تیار کرے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو آفر کیجیے۔ ہم حاضر ہیں، جو بھی ہماری استطاعت ہے، جو بھی ہماری بساط ہے، جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے بزرگوں سے، جو روحانی یا علمی جو بھی خدمت کرنی ہے، ہم حاضر ہیں۔ اچھی آپ کی فیملی ہونی چاہیے، آپ کی فیملی کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے، خواتین کی بہت رسپیکٹ ہو، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، زوجہ کی، بلکہ ہر عورت کی بہت رسپیکٹ ہو۔ کوئی عورت آپ کی کچھ نہیں لگتی، اس کی بھی رسپیکٹ ہو۔ گھر کا ماحول اچھا ہو، مرد گھر کا سربراہ ہو، ایسا سربراہ جس سے بیوی، بچے سب خوشی اور امان محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ بیوی ڈری سہمی رہے شوہر سے، یا شوہر اس کی بے عزتی کر رہا ہو، یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہو، یا وہ بڑی عورت کو بڑی توہین معلوم ہوتی ہے جب کوئی مرد اس کے والد کی یا اس کے میکے کی برائی کرتا ہے، اس کو بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ، اور بیچاری بے بس ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سلسلے عظیمے میں سیکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے عزت اور توقیر کا ذریعہ بننا ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی۔ ہر پہلو سے سلسلے عظیمے کی تعلیمات ہیں۔ آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ہمسائیگی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو علم کا حریص ہونا چاہیے، آپ علم حاصل کرنے والے بنیں، اور اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے، اس میں مذہب کا علم بھی شامل ہے، اس میں روحانی علم بھی شامل ہے۔ آپ کو علم کا حریص بننا ہے، اور ہم سب نے مل کے ابا جی کی شخصیت کی خدمت کرنی ہے، ابا جی کے ورثے کی خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔